اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی ہاں ویورز، ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام کے ارکان میں، عبادات میں ہمیں اجتماعیت کا درس ملتا ہے۔ پھر اللہ کے قرآن میں ہمیں اجتماعیت نظر بھی آتی ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کو ہرگز موت نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلم ہو، اور ساتھ ہی اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں، تم مسلم رہ نہیں سکتے ہو اور ہر وقت آپ کے دلوں میں تقوی زندہ رہ نہیں سکتا جب تک مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھام لو اور تفرقات میں نہ پڑو۔ تو آخر اللہ کی رسی کیا ہے ویورز؟ دین اسلام ہے یقیناً۔ جس طرح رسی دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، مربوط کرتی ہے، اسی طرح اللہ کا دین مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ اللہ کے دین پر عمل اور اس کی اشاعت اور اقامت، یہی وہ مقصد ہے جس سے اسلامی اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو، اسی سے ان کی دلچسپی ہو، اسی کی اقامت میں وہ گوشہ ہو، اسی کی خدمت میں آپس میں تعاون کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ کریم فرماتے ہیں، تم لوگ آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے، بس ہم نے اسلام کی برکت سے تمہیں بچا لیا۔ بہت سے علماء نے اللہ کی رسی قرآن، جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد جماعت ہے، اجتماعیت کے ساتھ رہنا۔ اس سے الگ ہو جاؤ گے نا تو تفرقات میں پڑ جاؤ گے۔ پھر پس چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہو جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور یہ جو فرمایا نا بہترین امت کیوں ہو؟ اسی لیے ہو کہ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، اسی لیے نا، تبھی تو تم بہترین امت ہو۔ اگر یہ کام تم نے چھوڑ دیا نا تو یہ ٹائٹل تم سے لے لیا جائے گا۔ پہلی شرط جو ہم نے ابھی تک جو قرآن سے سمجھی ہے نا، وہ اجتماعیت ہے۔ ایک ایسا گروہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر بڑے دلائل موجود ہیں۔ اب مزید اس کی وضاحت کے لیے صاحب قرآن محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے ارشادات کی طرف رجوع کر کے سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جس کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ نمبر 1 جماعت، نمبر 2 سماعت، نمبر 3 اطاعت، نمبر 4 ہجرت، نمبر 5 راہ خدا میں جہاد۔ جو شخص جماعت سے بالشتے بر بھی الگ ہوا، اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، الا یہ کہ پھر جماعت کی طرف پلٹ آئے، اور جس نے جاہلیت کی دعوت دی وہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ روزے رکھے نمازیں پڑھے؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ نماز پڑھے، روزے رکھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جماعتی زندگی کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ کوئی ڈیلی ڈالی زندگی نہیں ہے جس کی شرازہ بندی صرف اخلاقی روشنیوں سے ہوتی ہے، بلکہ ایسا متحد منظم جماعتی زندگی ہے جس کو سماع اور اطاعت کے آہنی تاروں میں پوری طرح کس دیا ہو۔ اور وہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے نا، روایت ہے کہ پوچھا گیا، حق پر کون ہوگا؟ فرمایا، جماعت ہوگی۔ یعنی جماعت پر اللہ کا دست اقدس ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ تو جی ہاں جناب، یہ تھا آج کا قرآن و سنت سے ثابت کہ اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا اتحاد کیسے اور کون سی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔